کپتان حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سمیت پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر راجہ سکندر سلطان اور ان کے ساتھیوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی رد عمل نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اپنے استعفوں کا مطالبہ سختی سے رد کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے حالیہ اجلاس میں حکومتی وزراء کی جانب سے خود پر لگائے جانے والے الزامات اور استعفوں کے مطالبے کو سختی سے رد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ کمیشن پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے اور اسی طرح دیانتداری اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کیے تھے تو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ایک جوابی پریس ریلیز میں ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا۔ تاہم الیکشن کمیشن کے حالیہ اجلاس میں چند وفاقی وزراء کی جانب سے خود پر لگائے گئے الزامات کا تحریری جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ یہ تاثر نہ بن جائے کہ کمیشن بھی حکومت کی طرح پارٹی بن چکا ہے۔ لیکن اجلاس میں یہ بھی باور کروایا گیا کہ الیکشن کمیشن خود پر لگے الزامات کے جواب میں متعلقہ وزراء کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کا فارم فنڈنگ کیس اور اس جیسے دیگر کچھ کیسز الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کے لیے نہ جاتے تو حکومت کبھی بھی اس اہم قومی ادارے پر حملہ آور ہو کر اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے سربراہ سمیت دیگر ذمہ داران سے مستعفی ہونے کے مطالبے میں شدت آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے تو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن فوری مستعفی نہ ہوا تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سینٹ انتخابات میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس لیے متنازع الیکشن کمیشن مزید نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے تمام تر ذمہ داران اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور حکومتی وزراء کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری کنور دلشاد کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو کمیشن پر اعتراض ہے تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جایا جائے، لیکن چونکہ حکومت کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس لیے استعفے مانگ کر حکومت دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ فارم فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کو ڈرایا جا سکے۔ کمیشن کے ارکان کو ہٹانے کے بارے میں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں کہ ان کو ہٹانا اس قدر آسان کام نہیں ہے، حکومت کو اس کے لیے مکمل چارج شیٹ درکار ہوگی۔ ان کے بقول اس وقت ایسی کوئی چارج شیٹ موجود نہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کو ہزیمت کا سامنا ہوگا۔ البتہ حکومت ابھی خود بھی اس راستے سے احتراز کر رہی ہے اور صرف دباؤ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا موجودہ حالات میں دباؤ ڈالنا درست نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن دباؤ میں نہیں آئے گا۔ دوسری جانب سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو فارم فنڈنگ کیس اور ڈسکا ضمنی الیکشن جیسے چیلنجز درپیش نہ ہوتے تو پھر موجودہ الیکشن کمیشن سے اچھا کمیشن شاید پی ٹی آئی کو پاکستان کی پوری تاریخ میں نظر نہ آتا۔ وسعت اللہ کہتے ہیں کہ آج کل پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سمیت پورے الیکشن کمیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، حالانکہ راجہ صاحب اور کمیشن کے دیگر 4 صاحبان کا تقرر خود وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ اب انہیں الیکشن کمیشن سے یہ مسئلہ ہے کہ فارم فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف بشمول وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی ادارے کو کرنا ہے اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کے علاوہ سن 2023 کے عام انتخابات بھی یہی کروائیں گے۔ وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ مستقبل کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کپتان سرکار الیکشن کمیشن پر چڑھائی تو کر چکی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مالی اور انتظامی اعتبار سے خود مختار آئینی ادارہ ہے اور اس کی مدت حیات بھی 5 برس ہے۔ اس کمیشن کے 4 میں سے 2 ارکان یعنی پنجاب کی نمائندگی کرنے والے جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم اور خیبر پختونخوا کے جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر 3 ماہ بعد یعنی جون سن 2021 میں ریٹائر ہونے والے ہیں اور ان کی جگہ پر کرنے کے لیے پھر حزب اختلاف کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اس وقت حزب اقتدار و اختلاف کے مابین جس قدر سنگین اختلافات ہیں، اس کے پیش نظر 2 نئے ارکان کی تقرر بھی فری کین کے مابین ایک نئی کشیدگی کا موجب بنے گی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ سرکار کو بھی معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے کسی بھی رکن کو ہٹانے کا طریقہ کار کتنا مشکل ہے۔ کمیشن کے سربراہ کا مرتبہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، انہیں ہٹانے کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو کسی بھی اعلیٰ جج کی سبکدوشی یا برطرفی کے لیے آئین پاکستان نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجنا ہوگا۔ اب یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم کونسل پر منحصر ہے کہ وہ اس ریفرنس میں پیش کردہ شکایات اور دلائل کو تسلیم کرتی ہے یا ریفرنس ہی اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ البتہ گزشتہ 2 ماہ کی انتخابی بے قاعدگیوں کو سرکار کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سر منڈنے کی مسلسل مہم اور اپوزیشن کی طرف سے اس مہم کو بلیک میلنگ قرار دے کر اس کی مزاحمت کے عزم نے پہلے سے ہی کشیدہ باکسنگ رنگ میں ایک اور نوکیلے پتھر کا اضافہ کر دیا ہے۔ وسعت اللہ خان یاد دلاتے ہیں کہ جب 20 جولائی سن 2012 کو گیلانی حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کو بطور چیف الیکشن کمشنر
تعینات کرنے کا اعلان کیا تو پہلی بار پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام چھوٹی بڑی سرکردہ جماعتوں نے فخرو بھائی کے تقرر کا متفقہ خیر مقدم کیا، کیونکہ ان کی پوری قانونی زندگی کسی قسم کے داغ سے پاک تھی۔ لیکن جب 11 مئی سن 2013 کو منعقد ہونے والے عام انتخابات میں نواز شریف نے اکثریت حاصل کر لی تو نہ صرف پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل پر مایوسی کا اظہار کیا، بلکہ عمران خان نے تو اس انتخاب کو ملکی تاریخ کا بدترین دھاندلی والا انتخاب قرار دے ڈالا۔ چنانچہ اصول و قانون پسند فخرو بھائی کے لیے یہ سارا کھیل تماشا ناقابل برداشت ہو گیا اور انہوں نے صرف 1 برس اس عہدے پر رہنے کے بعد احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد تقریباً 16 ماہ تک چیف الیکشن کمشنر کی کرسی خالی رہی، کیونکہ نواز شریف حکومت اور حزب اختلاف پیپلز پارٹی مختلف ناموں کو پسند ناپسند کرتے رہے۔ بالآخر قرافال وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سردار رضا خان کے نام نکلا۔ پی ٹی آئی نے بھی اس نام کو خاموشی سے قبول کر لیا۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی جانب سے دائر پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس سماعت کے لیے قبول کیا، پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کا نام ولن کے خانے میں لکھ دیا۔ مگر جولائی سن 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد عمران خان کو الیکشن کمیشن پھر سے اچھا اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام وغیرہ کو زہر لگنے لگا۔ تاہم حالیہ ڈسکا الیکشن اور سینیٹ الیکشن طریقہ کار پر اختلافات کے بعد جب تحریک انصاف کے خلاف 6 برس سے لٹکے ہوئے فارم فنڈنگ کیس کی سماعت میں تیزی آئی تو عمران خان حکومت کو بھی الیکشن کمیشن برا لگنا شروع ہو گیا اور اس نے پورے کمیشن سے ہی استعفیٰ مانگ لیا۔ اب تحریک انصاف حکومت بھی سمجھتی ہے کہ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا اسے فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق کپتان اینڈ کمپنی کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔